بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہر انسان کی تمام مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ غمزدوں کے غم دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے بچوں کی پڑھائی۔ بچوں کی پڑھائی میں سب سے پہلے والدین اپنی ذمہ داری کا آغاز کرتے ہیں اور اسکول داخل کرواتے ہیں، اور پھر اسکول والوں کی ذمہ داری کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ کیا والدین کی صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی کتابیں، کاپیاں لے کر دے دیں، بیگ، جیومیٹری باکس وغیرہ، بلکہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو روزانہ چیک کریں کہ وہ کیا پڑھ کر آیا ہے، کیا سیکھ کر آیا ہے اور کیا لکھ کر آیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کل والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھیں۔ والدین ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں اور بس اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر والدین پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور مان لیتی ہوں کہ وقت بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اتنا سا وقت ضرور ہوتا ہوگا کہ اپنے بچے کو روزانہ صرف دیکھ لیں کہ کیا ڈائری ملی، ٹیوشن سے کیا پڑھا اور کیا یاد کیا۔ اگر والدین توجہ نہیں دیکھیں گے اپنے بچے کو، تو پھر اسکول کی پڑھائی کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے والدین کو کہتے سنا ہے کہ اسکول کی پڑھائی اچھی نہیں ہے، ہم دوسرے اسکول میں داخل کروائیں گے، سنا ہے وہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے۔ مان لیا کہ پڑھائی اچھی ہوگی، لیکن کیا آپ اپنے بچے پر توجہ دیتے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے؟ کیا آپ کے بچے کے دل میں آپ کا ڈر اور پڑھائی کا شوق ہے؟ آپ اپنے بچے کی اسکول کی فیس جمع کرواتے ہیں، ٹیوشن کی فیس جمع کرواتے ہیں، روزانہ کا خرچہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز پوری کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے پر توجہ دیں۔ اور یہاں میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھتی ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اس لیے میں یہ ٹاپک لے کر آئی کہ خدا را اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیں۔ سچ تو یہ ہے، اگر آپ اپنے بچے کو نہیں دیکھتے تو اسکول والے بھی ایسی ہی توجہ دیتے ہیں، ٹیوشن والے بھی انہیں ایک سائڈ پر بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے پر توجہ دیتے ہیں، اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، تو پھر بچے کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اور وہ ٹیوشن سے بھی یاد کر کے آتا ہے، اور اسکول سے بھی اپنا کام بخوبی مکمل کرتا ہے۔ یہاں میں اپنی زندگی کے آغاز کا واقعہ شیئر کرتی چلوں کہ میری امی جان پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں پڑھانا ان کا شوق تھا، اور میرا بھائی، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ ہمیں آج بھی وہ آغاز یاد ہے۔ میری امی جان ہمیں کام کرواتی تھی، پہلے خود ہمسایوں سے سیکھ کر آتی تھی، پھر ہمیں سکھاتی تھی۔ پہلا لفظ جو امی جان نے لکھنا سکھایا وہ اے تھا، اور ہم دونوں بہن بھائی اے ٹیڑھا بنا رہے تھے۔ جیسے ہی ایک لفظ لکھتے وہ ٹیڑھا ہو جاتا، خوب مار لگتی، کبھی میری کبھی بھائی کی۔ آخر مجھے کمرے سے باہر سزا میں کھڑا کر دیا، پھر بھائی کی باری آئی، وہ بھی سزا کے لیے باہر آ گیا۔ سزا کے بعد دونوں کو لکھنا آ گیا، اور اے ہم نے لکھنا سیکھ لیا۔ پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، بعد میں بہت پیار بھی کیا۔ یہاں یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ان پڑھ ماں نے ہمیں لکھنا سکھایا، اور آج الحمدللہ ہم جو بھی ہیں ماں کی بدولت ہیں۔ وہ مار اور سزا کام آئی ہے کہ جو آج تک یاد ہے اور کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کی تمام ضرورتیں اور جتنی بھی حاجتیں دل میں ہیں، یا اللہ پوری فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔